السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، میرے پاس ویڈیوز کی بھرمار ہے جو شروع میں ہی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی بڑی خوفناک قسم کی چند ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ ریکارڈ حملے کیے گئے ہیں جناب اسرائیل کے اوپر صرف ایک دن کے اندر۔ اب تک جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ایک ہی دن کے اندر سب سے ریکارڈ حملے اسرائیل کے اوپر کیے گئے ہیں۔ اس کی ساری تفصیلات میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایران کی ایک جو تصویریں ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ آپ کے سامنے ہے جناب۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جو لڑاکا طیارے تھے ان کی جانب سے جو بمباری ہوئی تھی، آج سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے، جب ایران کے تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو بمباری ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ تصاویر ہیں جہاں پہ ان جہازوں کو جو ہے، ایران کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد ان جہازوں کا کیا حال ہوا ہے۔ ملبہ کس حد تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور ان جہازوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اور یہ چند اور تصویریں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ اس جگہ کی فوٹیجز ہیں جہاں پہ یہ جہاز جو ہے کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس میں ظاہری بات ہے، اگر تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے تو جناب بڑا کمال کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسافر طیارے تھے جہاں پہ لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ اس سے صرف اور صرف سویلینز کے لیے جو ہے یہ پرابلمز ہوگی۔ مطلب عام طور پہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جنگی جہازوں کو ٹارگٹ کرنا چلیں، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ دفاعی طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن پیسنجر پلینز کو ٹارگٹ کرنے کا جو ہے وہ کیا سینس بنتا ہے۔ تو یہ تصاویر جو ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ایران کے حوالے سے جو ہے یہ تصاویر سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جانب یہ کویت کے اندر جو ہے وہ امریکی ایئر بیس کی ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں کویت کے اندر موجود امریکی ایئر بیس کو جو ہے وہ بڑا خوفناک نشانہ بنایا گیا بمباری کا۔ اور اس کے بعد مختلف ہینگرز ہیں، یہ ذرا ہینگر دیکھیے گا، یہ چیتھڑے اس کے ہو چکے ہیں جو وہاں پہ مطلب کپڑا وغیرہ ڈلا ہوا تھا ان ہینگرز کے اوپر، ترپال وغیرہ جو ڈلی ہوئی تھی، اس کا کیا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کی فوٹیجز بھی ایکچولی ایک دو دن پہلے آ گئی تھی کہ وہاں پہ بڑی شدید آگ بھڑکی ہے جب ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کویت کے اندر موجود ایئر بیس کے جو ہے وہ یہ مناظر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جناب امریکہ کی جانب سے کویت سے جو ہے وہ ایران کے اوپر جو بمباری ہوئی ہے، جو میزائلز فائر کیے گئے ہیں، یہ اس کی فوٹیجز یہ کویت کی بتائی جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے جو ہے وہ یہ میزائل کویت سے فائر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اوبیسلی پھر ایران یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ہمارے اوپر اس طرح حملے کیے جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ملک کے اوپر اسی طرح حملہ کریں گے۔ تو یہ کویت کی فوٹیج جو ہے یہ بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ایران کے اوپر، یہ اس کی فوٹیج ایک تہران کے اوپر ملٹی سٹوری بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن نصب کی گئی تھی، ZU-232۔ یہ اس گن کا ماڈل نمبر ہے، یہ اس کو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے تعینات کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے جو بمباری کی گئی اس کے نتیجے میں یا غالباً یہ کسی ڈرون کی ایک فوٹیج ہے، جو ڈرون ایک جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کرتا ہے، اور اس کے اندر اس بالکل روف ٹاپ کے اوپر، بلڈنگ کے روف ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ یہ نشانہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس اینٹی ایئر کرافٹ گن کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب کسی بھی قتل کا جواب جو ہے وہ امریکہ سے منسلک جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کر کے اب کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک پوری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو افراد ان کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں وہ ان کمپنیوں کے دفاتر سے 1 کلومیٹر دور کا ایریا جو ہے اسے خالی کر دیں، یا وہاں سے کسی محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ اور جو کمپنی جن کے نام ایکچولی ریلیز کیے گئے ہیں پاسداران انقلاب کی جانب سے، اس میں سسکو، HP، انٹل، اوریکل، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، میٹا، IBM، ڈیل، نیویڈیا، JP مورگن چیس، ٹیسلا، جنرل الیکٹرک، بوئنگ، یہ وہ تمام کمپنیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ چند اور بھی امریکن کمپنیز جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر، اور انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ آج رات 8 بجے کے بعد جو ہے 1 اپریل 8 بجے کے بعد جو ہے یہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ بھی وہاں پہ ان کمپنیوں میں ملازمت کر رہے ہیں یا دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں وہ ان دفاتر سے جو ہے دور چلے جائیں، کیونکہ اب ہم ان کمپنیوں کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے امریکن یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اب ان امریکن کمپنیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایپل کے یا ان تمام کمپنیز کے دبئی کے مہنگے ترین شاپنگ مالز کے اندر بھی جو ہیں وہ سٹورز موجود ہیں۔ لوگ وہاں پہ، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ کے نیچے جو ہے وہ جواب دے رہے تھے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ اب دبئی کے، ابوظہبی کے یا سعودی عرب کے اندر جو مختلف شاپنگ مالز ہیں
کیا ان کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے شو رومز وغیرہ دفاتر وغیرہ جو ہیں ان شاپنگ مالز کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں, ایمریٹ شاپنگ مال ہے اور اس طرح کے دیگر شاپنگ مالز ہیں, کیا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ تو ایران کی جانب سے, پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایرانی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے داخلے اور ٹرانزٹ کے اوپر فوری پابندی عائد کر دی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ اب متحدہ عرب امارات کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, بلکہ ٹرانزٹ کے طور پہ یہاں پہ رک بھی نہیں سکتے. یہ یو اے ای کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس اگر یو اے ای کا ایک ویلڈ پاسپورٹ رہائشی ویزا بھی اگر موجود ہے بشمول گولڈن ویزا کے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ, اور سیاحتی ویزے اور یہاں تک کہ دبئی کے ذریعے منسلک پروازیں جو ہیں سب کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ایرانی پاسپورٹ کے اوپر ایرانی شہری جو ہے وہ اب دبئی کا رخ نہیں کر سکتا. دبئی, ابوظہبی, مطلب تمام یو اے ای کا جو ہے وہ اب رخ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس فوٹیج کے اندر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ عراق کے اندر ایک خاتون امریکی صحافی جس کا نام شیلی کٹلسن بتایا جا رہا ہے, اسے جناب کل جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. مسلح افراد نے اس کی گاڑی کو روکا, مصروف شاہراہ کے اوپر اس کی گاڑی کو روکا گیا, اسے باہر نکالا گیا اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے. عراق کی وزارت داخلہ نے اغوا کی تصدیق کرتے ہوئے گاڑی کا پیچھا کرنے کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا اور کہا کہ تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں. ترکیہ ٹوڈے کے مطابق کٹلسن کو کتائب حزب اللہ نے اغوا کیا تھا. ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اغوا کار کی گاڑی فائرنگ کے تبادلے کے دوران الٹ گئی اور کٹلسن کو جائے وقوع پر چھوڑ دیا گیا اور علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اغوا کاروں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا, تاہم کسی بھی سرکاری بیان میں کٹلسن کے رہا کیے جانے کے دعووں کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے. تو یہ ایک خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے جناب ایک خبر دی ہے کہ پینٹاگون واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کی رہائش گاہوں کے قریب اینٹی ڈرون لیزر سسٹم استعمال کرنے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. اور چند روز پہلے امریکی بیس فورٹ میکنیئر کے ارد گرد ڈرونز نظر آئے تھے, مشتبہ ڈرونز جو ہے وہ نظر آئے تھے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیکسٹ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہے وہ رہتے ہیں. تو ان کے آس پاس چونکہ یہ مشکوک ڈرونز جو ہے وہ نظر آئے تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ لیزر گنز جو ہے ان ڈرونز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے اب انسٹال کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. سو ظاہری بات ہے ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایران کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی حملہ نہ کیا جائے, یا امریکہ کے اندر اگر ان کے سلیپر سیلز ہیں تو ان کی جانب سے جو ہے وہ ان دونوں افراد کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ چند سیٹلائٹ تصویریں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ایران نے شاید 550 کلو گرام جو یورینیم ہے, افزودہ یورینیم ہے, اسے شاید کسی انڈر گراؤنڈ ٹنل کے اندر جو ہے وہ منتقل کر دی ہے. اور یہ تصویر جو سامنے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جون 2025 کی, پچھلے سال کی, آج سے تقریباً ایک سال سے کم عرصہ اس کی یہ تصویر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. اور اس میں کہا گیا کہ یہ 9 جون کی تصویر ہے, اور اس میں ایک ہیوی ٹرک جو ہے وہ 18 مختلف کنٹینرز کو جو ہے ایک ٹنل کی انٹرنس کے پاس جو ہے وہ لے کر آتا ہے. اور اس میں ایکسپرٹس یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید اس کے اندر جو ہے وہ انرچ یورینیم, افزودہ یورینیم جو ہے وہ شاید اس کے اندر موجود تھا, جسے ایران نے وہاں سے موو کیا ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایران جو ہے تھیوریٹکلی 60% اگر انرچ یورینیم ہو تو اسے ویپن گریڈ 90% جو ہے اس کو 10 دن کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ اسے ہتھیار کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. تو یہ پچھلے سال کی تصاویر جو ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ جناب کلیش رپورٹ کے مطابق امریکی ایئر فورس کے نئے EA-37B کمپس سیل الیکٹرانک وارفیئر جیٹس جو ہیں وہ UK کے اندر پہنچ چکے ہیں, اور انہیں ان قریب جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے لیے فلائی کیا جائے گا. اس میں بتایا جاتا ہے کہ سینٹ کام کے لیے یہ جو جہاز ہیں یہ بڑے خصوصی جہاز ہیں, ان جہازوں کے ذریعے سینٹ کام کو جو ہے وہ دور سے ہی جیمنگ کرنے میں مدد ملے گی, اور ساتھ ہی ساتھ کمیونیکیشن کا نظام جو دشمن کا, یعنی کہ اس میں ایران ان کا دشمن بنتا ہے, اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور کمانڈ سسٹم جو ہے اسے مکمل طور پہ غیر فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جہاز استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ 2 جہاز جو ہیں وہ UK کی ایئر بیس کے اوپر, جو امریکی ایئر بیس ہے وہاں پہ لینڈ کر چکے ہیں, اور وہاں سے اس کے بعد ان کو مشرق وسطیٰ کے لیے جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا. سو ٹروپ بلٹ اپ, ہتھیاروں کا بلٹ اپ, اس کو آہستہ آہستہ امریکہ جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس میں بتایا کہ یہ نیمٹس کلاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے USS جارج W بش.
اسے جو ہے وہ نارفولک سے مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ کر دیا گیا. آج سے 1-2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ موسٹ پرابلی شاید اس سے جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا. اب یہ خبر کنفرم آ رہی ہے کہ اسے روانہ کر دیا گیا ہے, اور یہ جا کے بیسکلی جیرارڈ فورڈ ایک اور جو ان کا بحری بیڑا ہے اسے ریپلیس کرے گا, جس کے اندر بیسکلی آگ لگ گئی تھی, جس کے ایک لانڈری روم میں بتایا جاتا ہے کہ آگ لگی تھی, لیکن بعد میں یہ خبر آئی تھی کہ نہیں, ایکچولی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اس کو وہاں سے انہوں نے نکال لیا جنگ کی صورتحال سے, اور اب جب جو جارج ڈبلیو بش ہے جہاز, اسے اب وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر بلر کر کے اس ویڈیو کو جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یورو اسپیس فورسز کے کمانڈر جنرل سید ماجد موصفی, انہیں ایران کے زیر زمین میزائل اڈوں میں سے ایک کا جو ہے وہ دورہ کروایا گیا ہے. اس میں افراد کے جو چہرے ہیں وہ جان بوجھ کے بلر کیے گئے ہیں, صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زیر زمین ان کے جو ٹنلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنا سٹوریج رکھا ہوا ہے میزائلوں کا اور ہتھیاروں کا, وہاں کا جو ہے ان کو دورہ کروایا گیا. 2 مختلف فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہے, اور وہاں پہ یہ مختلف فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے جلتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سید ماجد موصفی جو یورو اسپیس فورس کمانڈر ہیں, بیسکلی ان کی فضائیہ کے فورس کمانڈر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ٹوڈے وی اٹیک دا ریزیڈنس آف امریکن پائلٹس اینڈ ایئر کیو ان الخرج سعودی عربیہ ود اے ڈرون اینڈ اے میزائل اینڈ اسٹرک اے گیدرنگ آف 200 پیپل. Now to the list of casualties and damages for Trump and Hexit. Apart from the AWACS tankers and fuel depot, a list of casualties and injuries to the flight crew has been also added. کہ جناب انہوں نے کہا جی ہم نے حملہ کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ کئی افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور ایک ایسی جگہ پہ ہم نے حملہ کیا جہاں پہ تقریباً 200 افراد وہاں پہ موجود تھے. اس کے علاوہ ایک یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے یہ ایک خصوصی ویڈیو جو ہے وہ ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا, اچھی خاصی لمبی فوٹیج ہے ایکچولی, اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ حزب اللہ نے ایک دن کے اندر اسرائیل کے اوپر 93 حملے کیے ہیں, اور یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ ایک دن میں ان کے اوپر ہونے والے سب سے زیادہ حملے ہیں, ایک دن میں 93. اور ساتھ یہ دیکھیے اس کو انہوں نے جو ہے وہ فگر بھی اس کے اندر شو کیا ہے کہ 93 حملے جو ہے وہ ہم نے اسرائیل کے اوپر کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر مختلف نمبرز جو انہوں نے شیئر کیے ہیں ان گرافکس کے اندر, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک جو مختلف حملے کیے گئے ہیں اس میں مختلف اسرائیل کے مختلف اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس میں تقریباً 27 ٹینک ابھی تک جو ہے اسرائیلی ٹینکس جو ہے وہ اس میں وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے انہیں ہٹ کیا ہے. اور جو جس طرح مطلب یہ اینیمیشن ذہن میں رکھیے گا, یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے, اینیمیشنز ہیں, لیکن اس اینیمیشنز کے اندر بتایا گیا کہ تقریباً اب تک 100 سے زائد راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں, اور جو بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے ہیں ان کی رینج جو ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی بتائی جاتی ہے, جس نے اسرائیل کے مختلف ایریاز کے اندر جو ہے اسے ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جو 93 حملے جو ایک دن میں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوڈ جو ڈرون ہے اس کی فوٹیجز بھی انہوں نے ریلیز کی ہیں, اینیمیٹڈ فوٹیجز ہیں کہ کس طرح ان کے جو ٹینکس ہیں, اسرائیلی ٹینکس ہیں, انہیں حزب اللہ کی جانب سے جو ہے وہ کس طرح ٹارگٹ کیا گیا. ایک بیسکلی پروپیگنڈا ویڈیو ہے, لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ ہماری طرف سے حملے جو ہیں وہ مسلسل جاری ہیں, اور جہاں پہ یہ حملے جاری ہیں وہیں پہ ایک اسرائیلی یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس میں ایک اسرائیلی جو فوجی ہے اس کے باپ کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, جو ان حملوں کے اندر جو ہے وہ مارا گیا ہے. وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ اے ہیرو سن, مجھے کہتا ہے ہیرو بیٹا نہیں چاہیے, مجھے ایک گھر پہ موجود زندہ بیٹا چاہیے. اور یہ کہتے کہتے جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا. کہتا ہے جی میں صرف اور میری خواہش تھی کہ تم زندہ رہتے, لیکن تم جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے ایک جو ہے تابوت کے اندر ہمیں چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے. تو ظاہری بات ہے جنگ کی صورتحال ہے, اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اموات دونوں سائڈز کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ایک اسرائیلی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے جو ہے رو رہا ہے, جو اسرائیل کی فوج کی طرف سے جو ہے وہ لڑ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کی انٹیلیجنس وزارت نے 4 صوبوں میں امریکی, یہ ایک سامنے خبر ہے, ایران کی انٹیلیجنس نے 54 مختلف جو جاسوس تھے یا مرسنریز تھے جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے 4 صوبوں کے اندر, ایران کے 4 صوبوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور ٹارگٹ ہٹ وہاں پہ کرتے تھے, ان کو جناب گرفتار کر لیا ہے انہوں نے. اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جاسوسی کے پورے نیٹ ورک کا وہ حصہ تھے. اور ایک سرکاری بیان کے مطابق گرفتاریاں وزارت کے انٹیلیجنس کارندوں کے ذریعے فارس, تہران, کرمانشاہ اور گیلان کے صوبوں میں عوامی رپورٹس اور انٹیلیجنس آپریشنز کے بعد جو ہے وہ کی گئی ہیں.
صرف صوبہ تہران میں انٹیلیجنس آپریشنز کے نتیجے میں دہشت گرد گروپوں سے رابطے میں رہنے والے 41 کارندوں کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد چیک پوائنٹ، دفاعی مقامات اور حساس قومی تنصیبات کی لوکیشنز کو دشمن کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ تہران میں امریکی اسرائیلی حملوں کے ذریعے نشانہ بنائے گئے مقامات کی تصاویر لینے، ان تصاویر کو ایران انٹرنیشنل دہشت گرد نیٹ ورک کو بھیجنے میں ملوث تھے، جن کو ایران کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان اور چین نے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے 5 نکاتی مشترکہ ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات میں مشترکہ منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جس کے مختلف 5 میں سے مختلف نکات ہیں، اس میں نمبر 1 جلد امن مذاکرات کا آغاز۔ دونوں ممالک نے زور دیا کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کا تحفظ کیا جائے، جبکہ پاکستان اور چین نے مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو واحد مؤثر راستہ قرار دیتے ہوئے تمام فریقین پر تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی جو ہے وہ تجویز دی ہے۔ نمبر 2 طاقت کے استعمال اور دھمکی سے گریز کا مشورہ۔ دونوں ممالک نے زور دیا کہ کوئی بھی ملک طاقت کا استعمال یا دھمکی سے گریز کرے، جبکہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور غیر عسکری تنصیبات پر حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نمبر 3 جوہری تنصیبات کا تحفظ کیا جائے۔ دونوں ممالک کی جانب سے توانائی، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، بجلی گھروں اور پرامن جوہری تنصیبات کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا۔ نمبر 4 آبنہ ہرمز آمد و رفت بحال کرنے کا مطالبہ۔ آبنہ ہرمز کو عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک نے جہازوں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے اور تجارتی جہازوں کی محفوظ اور جلد آمد و رفت بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ نمبر 5 اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی۔ چین اور پاکستان نے کثیر الجہتی نظام کو فروغ دینے، اقوام متحدہ کے کردار کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر جامع امن فریم ورک تشکیل دینے کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب قطری حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ قطر ایران اور امریکہ کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں میں شامل نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قطری ترجمان کا کہنا ہے کہ ہماری توجہ اپنے ملک کے دفاع پر مرکوز ہے، لہٰذا ہم دونوں حریفوں کے درمیان جاری ثالثی کوششوں میں اس وقت شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے، پاکستان کی کوششیں خطے میں امن لا سکتی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ثالثی میں شامل نہ ہونے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان رابطے جو ہے البتہ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ قطری نشریاتی ادارے سے گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی وٹکاک کی جانب سے براہ راست پیغامات موصول ہو رہے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے، البتہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ سیکیورٹی سے متعلق کچھ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے، پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا، امریکہ سے مذاکرات کرنے پر ایران کو تحفظات ہیں۔ ایران عارضی جنگ بندی کے بجائے پورے خطے میں جنگ کے خاتمے کو قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا کوئی رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی ہم نے کوئی تجاویز یا شرائط دی ہیں، تمام پیغامات کا تبادلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا ہے، سیکیورٹی اداروں کے درمیان بھی رابطے موجود ہیں۔ ایران میں کسی فرد سے بات چیت کرنے کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ امریکی دھمکیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران اپنے دشمنوں کے اقدام کا انتظار کر رہا ہے، اگر حملہ ہوا تو ایرانی افواج اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب اٹلی نے امریکی فوجی طیاروں کو مشرق وسطیٰ سے منسلک کارروائیوں کے لیے سسلی کا فضائی اڈہ استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فیصلے کا تعلق نیول ایئر اسٹیشن سگونیلا سے ہے، جو ایک اسٹریٹجک مرکز ہے جو اکثر نیٹو اور امریکی مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی طیاروں بشمول بمباروں کے مشرق وسطیٰ کی طرف سے جانے سے پہلے اڈے پر اترنے کی توقع تھی، تاہم اٹلی نے اسے اترنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ لڑنے کے لیے امریکہ کو قرض پر جناب پیٹریاٹ بیٹری لینے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران جنگ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے امریکہ نے غیر سرکاری طور پر پولینڈ سے پیٹریاٹ بیٹری دینے کو کہا ہے، لیکن پولینڈ کے وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پوسٹ کر کے عوامی طور پر اس کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہماری پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کے ہتھیار پولینڈ کے آسمانوں اور نیٹو کے مشرقی حصے کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں بدلا اور ہمارا انہیں کہیں بھی منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہمارے اتحادی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشنز کتنے اہم ہیں، پولینڈ کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تمام ممالک جو آبنہ ہرمز کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، جیسا کہ برطانیہ جس نے ایران کی قیادت کے خاتمے کی کارروائی میں شامل ہونے سے انکار کیا، ان کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ وہ امریکہ سے آئل خرید لیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان ممالک کے لیے دوسری تجویز ہے کہ وہ کچھ تاخیر سے ہی مگر ہمت پیدا کریں، آبنہ ہرمز جائیں اور آئل حاصل کر لیں۔ آپ کو اب خود لڑنا سیکھنا ہوگا، امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہمارے لیے نہیں آئے تھے۔ ایران کو بنیادی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور مشکل مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جا کر اپنا تیل خود حاصل کر لو۔ ایک اور پوسٹ میں ٹرمپ نے فرانس کے اوپر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ فرانس کے ملک نے اسرائیل جانے والے ان طیاروں کو جو فوجی سامان سے لدے ہوئے تھے اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔
ٹرمپ نے کہا کہ فرانس نے ایران کے قصائی کے حوالے سے بہت ہی غیر مددگار رویہ اختیار کیا جسے ایران کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا گیا. امریکہ یہ بات یاد رکھے گا. نیو یارک پوسٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اپنے ہرمز کے بارے میں نہیں سوچتا. میرا واحد کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو, اور ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. جب ہم آبنائے سے نکلیں گے تو وہ خود بخود کھل جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خود بخود کھل جائے گا, لیکن میرا رویہ ہے میں نے ایران کو ختم کر دیا ہے. ان کے پاس طاقت نہیں ہے, اور جو ممالک آبنائے کا استعمال کر رہے ہیں انہیں جانے دیں اور اسے کھول دیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.